مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ کفار بھی اس کی تعظیم کرتے تھے، وہ بھی اس میں جو بڑے بڑے جرم کرتے تھے ان سے جو ہے نا دور ہو جاتے تھے۔ اور جب جنگ ہو جاتی تو جب انہیں پتہ چلتا کہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، وہ جنگ سے بھی باز آ جاتے، اور جب راستے میں جاتے تو لوگوں کو یہ خدشہ ہوتا تھا کہ شاید اچانک جنگ شروع ہو جائے، لیکن جب رجب المرجب کا مہینہ ہوتا تو لوگ امن میں آ جاتے تھے اور انہیں پتہ چلتا تھا کہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، ہم جس راستے سے بھی جائیں گے، چاہے دن کو جائیں یا رات کو جائیں، ہم امن اور سکون میں رہیں گے، ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور اگر ہم اپنے اندر بھی غور کریں کہ جب کفار بھی رجب المرجب کی اتنی تعظیم بجا لاتے تھے کہ ہر شخص اس میں امن اور سکون کا گہوارہ بن جاتا تھا، راستے امن والے ہو جاتے تھے، رات دن امن والے ہو جاتے تھے، کسی کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، کیا ہمارے ہاں بھی ان مہینوں کی وہ تعظیم ہے، وہ احترام ہے، اس طرح کا ادب ہے؟ تو ہمیں جواب منفی بھی ملتا ہے۔ چاہے رجب المرجب ہو یا شعبان المعظم ہو یا رمضان المبارک ہو، ہمارے ہاں پورے کا پورا سال بے امنی میں گزرتا ہے، بے سکونی میں گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الرجب الشہری، رجب میرا مہینہ ہے، من عظمہ اعظمتہ ومن اہانہ اہنتہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جس نے رجب المرجب کی تعظیم کی تو میں اس کی تعظیم کروں گا، اور جس نے رجب المرجب کی اہانت کی، اس نے توہین کی، تو میں اس کی توہین کروں گا۔ تو ہم اس فرمان پر بھی غور کریں، اور اس مہینے کی تعظیم کیا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ گناہ کو ترک کر دے، جو عبادت میں سستی کرتا ہے وہ اپنی سستی کو چھوڑ دے، جو نمازوں کو ترک کرتا ہے وہ اس گناہ سے توبہ طائب ہو کر نمازوں کی پابندی کرے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ زکوٰۃ ادا کرے، جس کے اوپر حج فرض ہے وہ حج کو بجا لائے، اور جو حقوق اللہ باقی ادا نہیں کرتا وہ گزشتہ گناہوں کی توبہ طائب ہو کر وہ ان کو بجا لائے، اور جو حقوق العباد کو جو ادا نہیں کرتا وہ اس سے توبہ طائب ہو کر وہ حقوق العباد بجا لائے۔ یہ رجب المرجب کی بھی تعظیم ہے، یہ شعبان المعظم کی بھی تعظیم ہے، یہ رمضان المبارک کی بھی تعظیم ہے، اور یہی ان مقدس مہینوں کا ادب اور احترام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہم اس مہینے کی تعظیم نہیں کریں گے تو اس مہینے کا نقصان نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے شان عطا فرمائی ہے، یہ ہماری توہین ہے، یہ ہمارے مقام جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر ہم آسمان پر بھی ہوں گے، جب ہم مقدس مہینوں کا ادب نہیں کریں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، چاہے ہم آسمانوں پر بھی ہوں تو ہم زمین کے اسفل میں پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی گزشتہ گناہ ہیں ان سے سچی پکی توبہ کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اور سچے پکی امتی بن کر ہم اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر ہم نیک اعمال کی طرف آ جائیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رجب المرجب کا ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں بیج بویا جاتا ہے، جس میں بیج بویا جاتا ہے کہ جو شخص جس طرح کا بیج بوئے گا ویسی ہی فصل کاٹے گا، اور جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے وہ اس بیج کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کرنے کا مہینہ ہے، اور جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیج ہی نہ بوئے تو وہ اس کو سیراب کیسے کرے گا، اور جو شخص سیراب نہیں کرے گا تو وہ فصل کیسے کاٹے گا، اور جب فصل کاٹنے کا وقت آئے گا تو ایسا شخص وہ شرم سے سر اپنا اٹھا نہیں سکے گا۔
اس کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں ایک بہت بڑا درس دے رہے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے بیج بونا ہے، جو ہم بیج بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر ہم نماز کا بیج بوئیں گے تو نماز کی فصل کاٹیں گے، ہم روزے کا بیج بوئیں گے تو روزے کی فصل کاٹیں گے، ہم صدقہ و خیرات کا بیج بوئیں گے تو ہم وہی کاٹیں گے، ہم حقوق اللہ کو ادا کر کر وہ بیج بوئیں گے تو وہی فصل کاٹیں گے، ہم حقوق العباد کو جلا کر وہ بیج بوئیں گے تو وہی فصل کاٹیں گے۔ اور اگر ہم گناہوں کا بیج بوئیں گے تو پھر گناہوں کی فصل کاٹیں گے۔ ہمارے ایک مشہور مقولہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہمارا کیا خیال ہے ہم سب کا کہ اگر ہم گناہ کرتے رہیں اور ہماری نظر اللہ کی رحمت پر ہو تو یہ غلط ہے۔ ہم ہمیشہ پوری زندگی گناہ کرتے رہیں اور ہم یہ چاہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی بستی ہے، تو صحابہ کرام کی زندگیوں پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بہت بڑے آسان الفاظ میں سمجھ آتی ہے کہ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو صحابہ کرام گردنیں کس لیے کٹاتے؟ اگر جنت اتنی آسانی سے مل جاتی وہ پورے کا پورا گھر حضور کی بارگاہ میں کیوں خرچ کرتے اور سب کچھ کیوں لٹاتے؟ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو صحابہ کرام اپنے بچے کیوں قربان کرتے؟ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو جو صحابیات تھی رضی اللہ عنہم تو وہ اپنے شوہروں کو کیوں جہاد کے لیے قربان کرتی، اپنے بچوں کو کیوں قربان کرتی؟ تو جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں ملتی ہے۔ ہم وہ کام تو نہیں کر سکتے لیکن کم از کم ہم اپنے اوپر تو غور کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر کو تو سدھار سکتے ہیں، ہم حضور کی سیرت پر عمل کر کے ایک حقیقی امتی تو بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی